آپ کے خیال میں حکومت کو ایسے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے کہ اخراجات مزید کم ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہماری اکانومی کا ایشو کیا ہے؟ انہوں نے سرکاری جو افسران ہیں ان کے پیٹرول کی لمٹ لگا دیا ہے، وزراء کی پیٹرول کی لمٹ لگا دیا ہے، ختم کر دیا کئی جگہوں پہ۔ دیکھیں میں صدیق صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ داد شمار گزشتہ 5 سال میں آپ کو پتہ ہے ریمیٹنسز کتنے آئے ہیں؟ $145 بلین۔ گزشتہ 5 سال میں آپ کو پتہ ہے ہمیں قرض لوگوں نے کتنا دیا ہے؟ سعودی عرب نے، IMF نے، اور چین نے، اور امریکہ نے $20 ارب۔ گویا ہمارا مسئلہ تو سالانہ کوئی $1.5 ارب کا ہے نا، تو ہم اس $1.5 ارب کو اگر مینیج کر لیں یا $2 ارب کو اگر مینیج کر لیں کسی طریقے سے اپنی کرپشن کو ختم کر کے، اور کسی طریقے سے اپنی اشرافیہ کے مراد کام کر کے، اور کسی طرح اپنے ریمیٹنسز کو بڑھا کے، اور کسی طرح اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کے، تو ہم غلامی کی اس زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو حکمرانوں کو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا۔ میں اکثر ماؤ زیتون کی مثال دیتا ہوں، وہ جب لانگ مارچ میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں تو جوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ لانگ مارچ میں جو کارکنان ہیں ان کے پاؤں میں جوتے نہیں، اور وہ برف کے اوپر پیدل چل رہے تھے۔ اس نے جب اپنے کارکنان کو دیکھا تو اس نے اپنے جوتے اتار کے پھینک دیے کہ میں بھی ان کے ساتھ۔ حکمران اور عوام، خواہ وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی ہے، خواہ وہ ہماری ججز ہیں، خواہ وہ ہماری جرنیلز ہیں، خواہ وہ ہمارا دوسرا ایلیٹ طبقہ ہے جو کہ رولنگ ایلیٹ ہے، یہ سب آتے ہیں اس میں، ان کو عوام کے لیول پر آنا ہوگا۔ ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لائف سٹائل، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی پاکستان میں یہ جو طبقاتی تقسیم ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور میں بتاؤں اس صورت میں اگر غربت بھی ہوگی لوگ اس غربت میں بھی خوش ہوں گے، اس صورت میں اگر تکلیف بھی ہوگی لوگ اس تکلیف کو بھی برداشت کریں گے۔ لیکن اس وقت اب تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت لوگوں کو اینگر کیا ہے؟ لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی، بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ کراچی جیسا شہر لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہے۔ لوگوں کو بجلی کا، گیس کا، پیٹرول کا، لوگوں کو ایسنشلز کا، اس کا بنیادی ایشو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ دیکھیں کہ سرکاری نمبر پلیٹ پہ ویگو، سرکاری نمبر پلیٹ پہ لینڈ کروزر، اور اس میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، اور بڑے بڑے دفاتر، اور 100 کنال کے بنگلے بیوروکریسی کے، یہ لوگوں کو انتقامی جذبات کے اوپر ابھارتا ہے۔ اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ویسے آپ تو ایک گاڑی کے ساتھ پھرتے ہیں وزیر ہونے کے باوجود، مجھے پتا ہے، اس لیے میں پوری قوم کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کے کچھ کولیگز ہیں وہ تو پورے میں کچھ باتیں گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ مشتاق صاحب میرے بھائی ہیں اور کالیگ، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، نعرے بھی بہت مارتے تھے، اب یہ ہمارے خلاف بھی ماریں گے مجھے شک ہے، لیکن شک نہیں ہے، یقین رکھیں کہ یہ لگائیں گے آپ کے خلاف نعرے۔ میرا دل ٹوٹ جائے گا اگر یہ نہیں لگائیں گے، بیکاز یہی ان کا کام ہے۔ انہیں یہ کیوں نہیں لگائیں گے؟ ان کا کام ہے ہر اقتدار میں آنے والی پارٹی جو ہے اس کا احتساب کریں، اور یہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائی ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری تنخواہ آدھی ہے ان سے۔ جب آپ وزیر بنتے ہیں، میں ویسے آپ کا ذکر نہیں کر رہا، مگر کیونکہ میں سینیٹر بھی رہا ہوں، تو جب آپ سینیٹر ہوتے ہیں اور آپ وزیر بنتے ہیں تو آپ کی تنخواہ تقریباً آدھی رہ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اور میرے جاننے والے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی کانوائے نہیں دیکھا۔ میرے اور بہت سے اور بھی کالیگ ہیں، آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھا جو شام میں خود گاڑی چلا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، خود پارک کرتے ہیں گاڑی، میں بھی خود اپنی گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، کچھ ہوں گے ایسے لوگ جو کچھ مراد کو استعمال کرتے ہوں گے، مگر زیادہ تر لوگ ایسے نہیں۔ مراد نہیں، ان کی اپنی گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اب میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے، عمران خان صاحب تو باتیں کرتے تھے نا، شہباز شریف صاحب نے اپنی سیکیورٹی ڈیٹیل آدھی کر دی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے کانوائے آدھے کیے، جو ان کی ٹوٹل سیکیورٹی ڈیٹیل تھی جو پرائم منسٹر کے اوپر تقریباً وہ ریڈ بلو بک جو بھی ہوتی ہے اس کے تحت فرض ہے، انہوں نے وہ ڈیٹیل آدھی کر دی۔ انہوں نے کہا آدھی کو آپ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوری چھوڑنا چاہ رہے تھے جس طرح شاہد عباسی صاحب چھوڑنا چاہ رہے تھے، مگر ان کی سیکیورٹی نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی وزیر جب تک سیکیورٹی تھریٹ نہ ہو، جو ایک کمیٹی اسٹیبلش نہ کرے، وہ سیکیورٹی کے یہ گاڑیاں واڑیاں ٹیں ٹانٹا نہیں لے سکتا۔ کوئی واقعی کسی کو سیکیورٹی تھریٹ کسی وجہ سے کریڈیبل ایجنسی سے آیا تو اس کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ سیکیورٹی نہیں دی جائے گی۔ کوئی نئی گاڑی کوئی وزیر نہیں خرید سکتا، کوئی گاڑی وفاقی حکومت نہیں خرید سکتی، کسی جگہ پہ کوئی پارٹی نہیں دی جا سکتی، کوئی عشائیہ نہیں دیا جا سکتا۔ صرف اگر کوئی باہر سے کوئی آیا ہوگا، کوئی جس طرح امریکہ سے، یورپ سے، ترکی سے، سعودی عرب سے، چین سے اگر کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو آپ اس کو ریسیپشن دے سکتے ہیں، ورنہ کوئی ریسیپشن نہیں ہو سکتی۔
पेट्रोल का उन्होंने 40% कटौती कर दी है, बिजली का वो इस वक्त करने वाले हैं कि किस वक्त बिजली आप चला सकेंगे और कब एसी चलाएंगे कब नहीं चलाएंगे, कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें वही हैं जो ये मेरे भाई कह रहे हैं कि जब आपने देखा तो अपना भी जूता उतारें और पैदल चलने की कोशिश करें। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमें साइकिल पे आना चाहिए, वो भी बरहक होगा। आपको ये खुशगवार हैरत नहीं हुई कि मुश्ताक अहमद खान साहब ने मौजे तुंग के लॉन्ग मार्च का हवाला दिया? नहीं सर, मैंने एक और काम किया। मैंने उस दिन सेनेट में जो तकरीर की, लेफ्टिस्ट लगते हैं, सोशलिस्ट लगते हैं, मुझे उस दिन सेनेट में जो तकरीर की तो मैंने उसमें कहा कि भाई हुकूमत को सरकारी गाड़ियों पर 6 माह के लिए पाबंदी लगानी चाहिए। तो दूसरे दिन मैंने सबसे पहले अपना जो पेट्रोल कार्ड था मैंने 6 माह के लिए उसे चेयरमैन सेनेट को वापस कर दिया कि मैं सरकारी पेट्रोल बहैसियत स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन 6 माह के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसलिए कि अखलाकन जो तजवीज मैं देता हूं, मुतालबा मैं करता हूं, सबसे पहले मुझे उस पर खुद अमल करना चाहिए। उससे कोई इंपैक्ट पड़ता या नहीं पड़ता, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की है जी।